السلام علیکم ناظرین، کپتان نے جیل سے بیٹھ کے اپنی بات تو منوا لی ہے اور آخرکار لگ ایسے رہا ہے کہ کپتان کی بات منوانے کے ساتھ جو برف تھی وہ پگھلنے لگی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی برف پگھلی ہے اور کپتان کے کون سے مطالبات مانے جا رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج پہلی ملاقات تھی جس میں یہ ٹرم کنڈیشن طے کریں گے کہ تحریک انصاف تحریری طور پہ ٹرم کنڈیشن تو طے ہو گئے ہیں، تحریک انصاف تحریری طور پہ اپنے مطالبات جو ہے وہ اب رکھے گی۔ جس میں سب جانتے ہیں کہ بڑا مطالبہ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ کچھ دن سے پہلے یہ چل رہا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اتوار کے دن یعنی کل تک جو ہے 22 دسمبر تک رانا ثناء اللہ جو ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے جو اس مذاکرات میں شریک بھی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اتوار تک کوئی اگر آپ نے ریمیٹنسز بند کروانے ہیں اور آپ نے دھمکی دینی ہے مگر اتوار تک کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ٹیم بیٹھے گی نہ مذاکرات کی یہ بات بنے گی۔ اس طرح وزیر دفاع خواجہ آصف کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان مذاکرات کو سبوتار کرنے کے لیے کتنی دفعہ کتنے سخت بیانات دیے اور وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کس چیز کے این آر او مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کو پارٹی کی طرف سے انفارم کر دیا گیا تھا کہ ان مذاکرات پہ ہٹ کریں، کسی بھی طور پہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ مگر جیسا کہ ہم نے اپنے ویلاگ میں کل کہا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں پہلے 24 نومبر جب یہ احتجاج اسلام آباد کی طرف ہو رہا تھا اس سے پہلے یہ تقریباً معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے پا گئے تھے کسی حد تک، اور یہ بھی امید کی جا رہی تھی کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ بھی عنقریب ہے، یا ان کو زمان پارک یا بنی گالا اور یا پاسبلٹی تھی کہ پختونخوا میں شفٹ کر دیا جائے اور نظر بند کر دیا جائے۔ مگر پھر 26 نومبر کا واقعہ ہوا جس میں شہادتیں ہوئیں دونوں اطراف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ 13 افراد شہید ہو گئے ہیں اس واقعے میں، اس سانحے میں، اور رینجر کے 4 اہلکار بیچ میں شہید ہو گئے، ایک پولیس اہلکار بیچ میں شہید ہو گیا تھا۔ تو پھر مذاکرات وہ کا پہیہ جو ہے وہ رک گیا اور بڑے سخت بیانات، کیونکہ کارکن شہید ہوئے تھے، فوج کا بھی غصہ تھا کہ ان کی جو 5 شہادتیں ہوئی ہیں، اس طرح عام لوگ جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، افواج پاکستان ان کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے، حکم ملا ہے آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو کہ آپ اس دھرنے کو کنٹرول کریں، اور اسلام آباد 245 ہم نے لگا دیا ہے، کسی بھی طور پہ ان کو آگے نہ آنے دیں۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے گولی چلانی ہے، ان کا تو کام ہی گولی چلانا ہے، اور جب ان کو آرڈرز بھی حکومت دے دیتی ہے، مگر وہ بھی ایسا نہیں کہ اپنے عوام کو مارنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں بس ہم نے زبردستی مارنا ہے۔ بس آرڈر پاس کیے انہوں نے اور آرڈر کے وہ فوج نے فائرنگ کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ریڈ زون لگا رکھا ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے، ایک تو داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، دوسرا وہ کون سا ایسی مسجد تھی جہاں پہ جوتوں کے ساتھ بندہ داخل ہو۔ ہم نے پارلیمان کے گیٹ پہ دیکھا ہے، ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا ہے کہ اس پہ چڑھائی کی گئی ہے، ہم نے سپریم کورٹ پہ حملے دیکھے ہیں۔ تو یہاں پہ تو یہ پرامن تھے، ہم 2 دن سے دیکھ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگ پرامن تھے، انہوں نے 2 دن میں کوئی گملہ بھی نہیں توڑا تھا، نہ کوئی اسلحہ اس میں ایسا دکھ رہا تھا جو دعوے حکومت ابھی کر رہی ہے۔ بہرحال مذاکرات موجودہ حکومت اور اتحادی جماعتیں کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہی تھی۔ آپ یاد رکھیں، اگر یہ مذاکرات حکومت کی طرف سے ہوتی تو اس میں ایم کیو ایم اور قائد لیگ ان کی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی۔ اب اس میں قائد لیگ کو بٹھایا گیا ہے، اس میں ایم کیو ایم کو جگہ دی گئی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں، پیپلز پارٹی ہے، اس میں ساری مسلم لیگ نون ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ہدایت ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے آگے جا کے جو ہو رہا ہے۔ ایک راستہ آخر میں بنے گا جس میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پہ اس حکومت کو گرانے کے موڈ میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس حکومت کو فارغ کرے گی، اور نہ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دینا چاہتی ہے، اور نہ ہی ان کی خواہش ہے کہ عمران خان اقتدار میں واپس آئے۔
اس لیے 8 فروری کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کو عمران خان کو ان کی جیتے ہوئے انتخابات نہیں دیے گئے. جس کو تخت ملنا چاہیے تھا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ مقبولیت نہیں تھی. مقبولیت تھی، قبولیت نہیں تھی. جب تک قبولیت نہیں ہوتی پاکستان میں تو سب جانتے ہیں کہ اب تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ بنی ہے، وہ ساری قبولیت کے ساتھ ہوئی ہے. اگر مقبولیت تھی تو ساتھ قبولیت بھی تھی. اس بار جو ہے وہ قبولیت نہیں تھی، اس لیے حکومت جو ہے وہ کمزور عوام میں کمزور گرفت رکھنے والی جماعتوں کو دی ہے، جو ان پاپولر جماعتیں ہیں اس ٹائم پہ. اور جو گیپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کا اور پاکستان تحریک انصاف، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کا اور عوام کا گیپ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. اور یہ ہونا نہیں چاہیے، انتہائی خطرناک ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف 5-6 کروڑ لوگوں کا ووٹ ہے ان کے پاس. اتنی بڑی سیاسی جماعت سے ٹسل لینا، وہ بھی بلا وجہ، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ملک کا فائدہ ہوگا. تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ ان کو بھی دکھ رہا ہے کہ یار 3.25 سال میں اس بندے کو توڑا نہیں جا سکا، اس بندے کی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکا. ہر وہ حربہ استعمال کر لیا ہے، مگر موجودہ حکومت جو انہوں نے بٹھائی ہے ان کی جو اگر وہ 2-4 اچھے کام بھی کر رہے ہیں مگر ان کی پذیرائی عوام میں نہیں ہو رہی. عوام سٹل عمران خان کو پسند کر رہی ہے اور سٹل عمران خان جو ہے وہ پاپولر ہیں، اور یہ حکومت جو ہے عمران خان کا بیانیہ نہیں توڑ سکی کسی بھی طور پہ. تو اس لیے اب اس حکومت کو مزید ان پہ بوجھ ڈالنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ مزید بوجھ ہوگا. ان کے کندھوں پہ مزید بوجھ بڑھے گا اور وہ مزید اٹھانے کو تیار بھی ہے اسٹیبلشمنٹ. مگر عمران خان کو اقتدار میں واپس لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہرگز تیار نہیں ہے. وہ عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی ہے، اس لیے وہ کراس کرنے کے بعد فی الحال اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں ہے نہیں. حالانکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ انہوں نے بھی لائن کراس کی تھی مگر دوبارہ اقتدار میں آ گئے. اس طرح بینظیر بھٹو شہید نے بھی لائن کراس کی تھی مگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئی. تو یہ چلتا رہتا ہے پاکستان میں. ریاست کی فکر کرنی چاہیے. اس ٹائم پہ لگ ایسے رہا ہے کہ 3.25 سالہ حکومت کرنے کے بعد موجودہ حکومت جو ہے، ایک تو یہ عمران خان کا 1.25 سال کی حکومت انہوں نے کی، پھر نگران سیٹ اپ میں 1 سال اسی یہی پی ڈی ایم جو گورنمنٹ تھی وہ اس نگران سیٹ اپ میں تھی. اس کے بعد الیکشن ہوئے، جو الیکشن جس انداز میں ہوئے مگر حکومت انہی کو دی گئی. تو 3.25 سال یہ بنتے ہیں. یہ 3.25 سال میں اپنا کوئی بیانیہ بنا نہیں سکے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان پہ جتنا گند اچھالا جا رہا ہے اس سے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور ان حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ میز پہ بیٹھیں. بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے مطالبات سنیں، ان سے بات کریں، کم از کم یہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. تو برف تھوڑی پگھلی ہے اسٹیبلشمنٹ میں مگر مکمل طور پہ نہیں پگھلی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں عمران خان کو لانا چاہتے ہیں یا ان کا چھینا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فی الحال مذاکرات کر رہے ہیں، راستہ نکال رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ناظرین، تحریک انصاف بھی ایک گیم کھیل رہی ہے. وہ بھی 20 جنوری تک ٹرمپ جب وہ حلف لے گی اس سے پہلے وہ مذاکرات کا راستہ اور یہ ساری چیزیں کرنا چاہ رہی ہے. کیونکہ 20 جنوری کے بعد لگ ایسے رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرینیل جو رچرڈ گرینیل ہے، ان کی جس انداز میں ٹویٹ آ رہی ہیں، آج بھی جو ان کی ٹویٹ آئی تھی، کہا جا رہا ہے اس کا اکاؤنٹ جعلی ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ہینڈل بھی وہی ہے. تو اکاؤنٹ تو اصلی ہے مگر جس انداز تو جس طریقے سے وہ یوز کر رہے ہیں اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں 4 مردان میں، تختبئی میں یا پختونخوا میں یا پنجاب کے کسی شہر میں یا سندھ کراچی میں، بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ٹویٹس کر رہا ہے. کوئی تحریک انصاف کا سینئر رہنما ہے یا ان کا پارٹی ورکر ہے. رچرڈ گرینیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مشن کی ایل جی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے اسپیشلی. تو 20 جنوری کو لگ ایسے رہا ہے جو پاکستان کی وہاں پہ ریپبلکن پارٹی جو ٹرمپ کی پارٹی ہے ان کے لیے انہوں نے ملینز آف ڈالر لگائے ہیں، ان کی کمپین میں حصہ لیا ہے اور ان کی لابی بھی پاکستانی سرکار سے بہتر ہے پاکستان تحریک انصاف کی. ایک طرف پاکستانی سرکار نے ملینز آف ڈالر لگا کے امریکہ میں ٹرمپ سے ملنے کے لیے لابی ہائر کی ہے، اس سے پہلے بائیڈن کے لیے تھی. دوسری طرف عمران خان کی جماعت ہے، بغیر پیسوں کی ان کی جماعت جو ہے
موجودہ حکومت سے اسٹرانگ لابی امریکہ میں ٹرمپ کے نزدیک جانے کے لیے وہ عمران خان کی جماعت کے پاس ہے. تو آپ اندازہ لگائیں دنیا نے بھی اس طرح اپنی لابیز ہائر کی ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور عمران خان سے گفت و شنود کریں. وہ کوئی آپ نے را کا ایجنٹ نہیں پکڑا ہوا, کلبھوشن یادو کے کہنے پہ عمران خان کو نہیں پکڑا گیا. یہ معاملات ہائی جیکنگ کے نواز شریف بھی آئے, کتنے سخت کیسز تھے کہ آرمی چیف کو ہوا میں لٹکا رکھا تھا, کسی بھی ٹائم ان کا تیل ختم ہو سکتا تھا, ان پہ کیس تھا, وہ جہاز گر سکتا تھا, ہائی جیکنگ کا کیس تھا, اس میں بھی سزائے موت کی سزا ہے. مگر کس طرح بل کلنٹن نے ان کو نکالا اور کمپرومائز ہو گیا اور وہ 8-10 سال کے لیے سائٹ سے ہٹ گئے. عمران خان اگر موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ کم از کم یہ 2 سے 3 سال خاموش رہے, تو یہ پاسبلٹی ہے. اس کے لیے ان مذاکرات میں آگے جا کے جو طے ہونا ہے, جو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ مڈ ٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنے گی, مڈ ٹرم انتخابات ہوں گے اور ایک قومی حکومت بنے گی. قومی حکومت بنے گی, اب یہ سال بعد بنے گی, 1.5 سال بعد بنے گی, 2 سال بعد بنے گی, یہ ساری باتیں پائپ لائن میں ہیں اور یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے اور یہ خوشی اس بات پہ اس لیے ہے. دیکھیں آپ اگر کہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات میں دخل اندازی یا ان سیاسی سسٹم میں نہیں آنا چاہیے, تو یہ جھوٹ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے انگلی پکڑ کے بٹوں سے لے کے عمران خان تک سب کے یہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. ان کی انگلی پکڑ کے جب ان کا سائن ہوگا تو آپ اقتدار میں آئیں گے. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ سیاست سے اداروں کا جو ہے وہ اثر رسوخ ختم ہو اور یہ سیاست میں مداخلت نہ کریں, اپنی جاب کی طرف جائیں. مگر یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, پاکستان میں یہ پاسبلٹی اگلے 10-15-20 سال تک نہیں لگ رہی. ہمیں اس نظام کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ جو موجودہ ٹیبل پہ جو پڑا ہے اسی کے ساتھ ہم کو گزارا کرنا پڑے گا. تو وہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی ٹھیک ہے مگر تسلسل اس کا ہونا چاہیے. جو تسلسل اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی گورنمنٹ ہائیبریڈ نظام بنایا گیا ہے, عمران خان کے ٹائم میں ہائیبریڈ نظام تھا مگر وہ لگا ایسے رہا تھا کہ اس میں پھر بھی کوئی حرکت برکت تھی. اس میں تو 100% حرکت برکت نظر نہیں آ رہی. موجودہ حکومت ان کو شکل دکھا دی گئی ہے کہ یہ آپ کا رزلٹ ہے, اس لیے یہ حکومت میرے خیال میں اس طرح کی ایکٹنگ تو کر پا رہے ہیں مگر حکومت نہیں چلا پا رہے. ایکٹنگ بہترین ہو رہی ہے کہ ہاں ہمیں حکومت ہے مگر وہ صرف ایکٹنگ کی حد تک ہے, باقی حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں. جس طرح ڈنڈے کے زور پہ اب ان کو اشارہ کر دیا گیا ہے, صرف اشارہ کیا گیا ہے, ورنہ آپ اتوار کے دن تک کل جو بیانات تھے نرانا ثناء اللہ کے, وزیر دفاع کے, مسلم لیگ نون کے, طلال چودھری کے, سارے بیانات دیکھ لیں, ان میں کہیں بھی مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھ رہے تھے. مگر تحریک انصاف نے 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی, آج حکومت نے بھی کمیٹی بنائی تھی کل, اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب سمیت نائب وزیر اعظم خالد مقبول صدیقی, محمد صالح جو چودھری صاحب کے بیٹے ہیں وہ بیچ میں موجود تھے, پیپلز پارٹی کے رہنما موجود تھے, اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں ہو رہا تھا. تو یہ ساری ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یہاں سے 3 افراد نے شرکت کی ہے. تحریک انصاف کے 2 رہنما تھے نہیں, اسد کیسر اس کو لیڈ کر رہے تھے, حامد رضا صاحب بھی بیچ میں تھے. تو بات اس حد تک آج ہو گئی ہے کہ بیٹھ گئے ہیں, مذاکرات چل پڑے. یہ بڑی بات ہے. آگے جا کے 2 جنوری کو دوبارہ ان کی نشست ہوگی, یہ بیٹھیں گے, اس میں تحریک انصاف تحریری طور پہ اپنے مطالبات پیش کرے گی. وہاں سے باقاعدہ پتہ چل جائے گا کہ حکومت کس موڈ میں ہے, اسٹیبلشمنٹ کس موڈ میں ہے اور تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے. آگے جا کے ناظرین جو خبریں چل رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو 20 جنوری کو جو حلف برداری ہے اس میں عمران خان کو جو ہے انویٹیشن دی جائے گی. تو یہ ایسا دیکھیں, کم از کم میں بڑے اینکروں سے میں نے دیکھ لیا, سن بھی لیا, ایسا کیسے ممکن ہے یار. ایک بندہ جیل میں ہے, ان کو پتہ بھی ہے, کیوں دنیا اپنے آپ پہ ہنسوا رہے ہو, اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کل کو اگر ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا, اور جو ایکسپیکٹڈ بھی ہے, پاسبل ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو وہ بلا لے. ایک تو وہ کسی ملک کے سربراہ نہیں ہے, دوسرا وہ جو ہے جیل میں ہے. تو اتنا مذاق نہ کیا کرے, اور بڑے بڑے اینکر اس پہ جو ہے وہ لمبی لمبی پھینک رہے ہیں, میں حیران ہوں. تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے باغ دوڑ ٹرمپ کریں گے. اب کس انداز میں کریں گے, ہم رچرڈ گرینیل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لگا ہوا ہے, 1 2 3 4 اور لگ جائیں گے. اس طرح ٹرمپ بیان دے سکتا ہے, ٹرمپ سفارتی ذریعہ بھی بتا سکتا ہے, ٹرمپ خود کال کر سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے تھرو کر سکتا ہے, پریشرائز کر کے کرا سکتا ہے, پاکستان پہ مزید پابندیاں لگا کے, سفارتی پابندیاں لگا کے, انتخابات کو بہانہ بنا کے کچھ بھی کر سکتا ہے. غیر روایتی سیاستدان ہے,
وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کی لابی جو ہے اس ٹائم پہ یو ایس میں وہ ٹرمپ کے زیادہ قریب ہے. موجودہ حکومت کی لابی اور خارجہ پالیسی مکمل طور پہ فیل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تیسری جو خبر ہے کہ سینئر اینکر پرسن اور تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ صحافی جو ہیں آفتاب اقبال صاحب کو، وہ مانچسٹر سے ادھر آ رہے تھے اپنا یو اے ای دبئی، اور وہاں سے اس کی وائف 18 17 20 گھنٹے انتظار کرتی رہی، اور وہ بیچ میں جو ہے صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے، غائب ہو گئے. اب دبئی سے انہیں کیسے غائب کیا گیا؟ آیا دبئی میں انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے، یا انٹرپول کے ذریعے ان کی وائف بھی سوچ رہی ہے کہ میرے میاں کو یا کیسے اٹھایا گیا، کس چیز کے لیے اٹھایا گیا؟ ان کے بھائی کا ٹویٹ بھی آیا ہے کہ میرے بڑے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ لاپتہ ہیں. ایک تو 9 مئی کے مقدمات میں جس طرح عام ورکروں نے، غریبوں نے، ان کو 10 سال سزائیں جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کر کے ان کو دی گئی ہیں، تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس میں ورکر کم از کم نہ ہوتے، مگر جو لوگوں کی شکلیں ہیں، جو عوام بیچ میں آئی ہے اور اپنا ان کے ہاتھوں میں جو بھی تھا اور انہوں نے حملے کیے، حالانکہ وہ گیٹ کے اوپر چڑھے ہیں، انہوں نے آگ لگائی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہیں. اتنی سزائیں نہیں بنتی تھی، مگر ان کو یاد بھی کم از کم رہے، ان کی عقل ٹھکانے کے لیے کہ یار ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ لوگ کرتے ہو. اب ہم سب بتا رہے ہیں کہ یار جوان ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، مگر خدا کے لیے بھائی 18 سال 20 سال 25 سال 28 سال عمروں میں آپ کو سبق سیکھنا چاہیے تھا. کم از کم اتنا ملکی اداروں کے خلاف کوئی نہیں جاتا. اور پھر اپنی ویڈیو بنانا، تو ویڈیو کے ذریعے جن نے ویڈیو بنائی ہے اور جو ویڈیو میں آیا ہے ان سب کو سزائیں ہوئی ہے. بہرحال جو لوگ اس میں مطلب امیر ہوتے، بڑی پارٹیوں پہ عہدے پہ ہوتے، مطلب ان کا ریسورسز انکم وغیرہ ہوتا، ان کو بھی سزائیں مل جاتی تو کم از کم پھر ایک راستہ نکل آتا. حالانکہ ہم ملٹری ٹرائل کے سخت خلاف ہیں. یہ پیرالل کورٹس بنائے گئے ہیں، اس میں جج، وکیل، سب کچھ جو ہے وہ خود ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اگر دہشت گردوں کی کرے، حالانکہ دہشت گردی کے لیے بھی ہم نے ATC کی کورٹس بنائی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، وہ دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی ہیں. مگر دہشت گردی کے دفعات جو ہیں وہ آج کل پولیٹیشین پہ لگ رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی کیسز چل رہے ہیں. اور انسداد دہشت گردی میں جو سزائیں ملتی ہیں وہ ملٹری کورٹ سے بڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہیں، 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال. تو کوئی ایسے سینئر لیڈرشپ کو اگر ہو، کوئی امیر بندہ بیچ میں ہو، ان کو سزائیں ملے. آفتاب اقبال کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ بھی 9 مئی میں دکھائی دے رہا تھا. اب وہ صحافت کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا، جس انداز میں کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، ہم سب نے دیکھا. اب ان کو آیا دبئی نے گرفتار کیا ہے، انٹرپول سے گرفتار کیے گئے ہیں، پاکستان ان کو لایا جا رہا ہے، آیا کسی فراڈ وغیرہ میں ہے، یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ کل تک کلیئر ہو جائے گا. مگر آفتاب اقبال جو ہیں وہ اغوا ہیں یا لاپتہ ہیں، اٹھا لیے گئے ہیں. زیادہ امکان یہی ہے کہ دبئی سے آپ کسی کو وہاں پہ ڈپارچر ہوتا ہے اور دبئی سے ہی آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو دبئی کی حکومت پھر ڈیٹیل فراہم کرتی ہے کیونکہ اس ملک کی بدنامی ہوتی ہے. اب دبئی سے ان کو پاکستان لایا جائے گا. دبئی نے گرفتار کیا ہے، انٹرپول کے ذریعے ہوا ہے، پاکستان نے کوئی ریکویسٹ کی تھی. یہ ساری باتیں بعد میں سامنے آئیں گی، اس پہ ہم ڈیٹیل دیں گے. مگر فی الحال آفتاب اقبال جو تحریک انصاف کی حمایتی یافتہ صحافی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا. بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑا نام ہے ان کا، اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.